الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في محل آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اولین صفوں میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے جلد مسجد میں آنے کو قبول فرمائے۔ ہم سب کے بیٹھنے، سننے، سنانے اور اس کی دین کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کی پروردگارہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ ہوتی رہی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے سے دنیا میں دین کی تبلیغ فرمائی، اور انہوں نے حق و باطل کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ جو مانے وہ رشد و ہدایت کے پیروکار بن گئے۔ اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا گیا اور وہ جہنم میں بھیج دیے گئے۔ زمانہ بیتتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے۔ انہوں نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے 800 سال تک اس دنیا میں رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ زمانہ اور آگے بڑھتا گیا۔ حضرت ہود آئے، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت یونس علیہ السلام آئے۔ غرض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، 1,24,000 پیغمبر۔ جیسا زمانہ ہوتا، جیسے نبی کی ضرورت پڑتی، اللہ ویسے ہی نبی کو بھیجتا، ویسی ہی کتاب بھی ان پر بھیج دی جاتی، اور وہ اسی حساب سے لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے چلے جاتے۔ جب آخر میں نبوت کا سلسلہ ختم کرنا چاہا اللہ نے، تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے
نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ اپنے زندگی میں جب تک آپ باحیات رہے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، اور آپ کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ دین کی تبلیغ ایسے آپ نے کی کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، دنیا میں کئی مذہب آئے اور بدل گئے، کئی دین کے بنانے والے آئے اور سارے کے سارے مر کر کے چلے گئے، لیکن مذہب اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ نبی نے آج سے 1450 سال پہلے مذہب اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ دن بدن جیسے زمانہ بیتتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں اسلام کا ڈنکا ویسے ہی بجتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اور نبی پر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد جو ہے صحابہ کو پیدا فرمایا، اور تبع تابعین آئے، بزرگان دین آئے، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کام کو سر انجام دیتے رہے۔ جب ان لوگوں کا زمانہ گزر گیا تو اللہ نے اماموں کو پیدا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آئے، حضرت امام شافعی آئے، حضرت امام مالک آئے، حضرت امام حنبل آئے، حضرت ابو یوسف اور حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے کئی سارے مجتہدین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے جو ہے دین کو باقی رکھا۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری آئے، حضرت امام مسلم آئے، اور حضرت امام معطا، اور حضرت صاحب مشکات، اور صاحب ترمذی، اور صاحب ابو داود، کئی سارے جو ہے حدیثوں کو بچانے والے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے جو ہے دین کی جو ہے تبلیغ اللہ تعالیٰ کراتا رہا اور دین کو پھیلاتا رہا۔ جب ان کا زمانہ گزر گیا، بعد میں اولیاء کا زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلاتا رہا۔ اس کے بعد پیران پیر دستگیر قطب عالم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے دین کی تبلیغ کی، اس مصطفیٰ کے دین کو باقی رکھا، اور اس کے بچانے کے لیے جو تدابیر ہوتے اس کو استعمال فرمایا، اور دین کو کیسے بچایا جائے، دین کا پیغام کیسے دور دور تک پہنچانا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے جو ہے دور اندیشی تک دیکھ کر کے اسی حساب سے اولیاء کرام نے دین کی تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز آئے ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز آئے حضرت جو ہے کرناٹک کی سرزمین پر، جہاں جیسے ولی کی ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ ان کو اس علاقے میں، اس شہر میں، اس بستی میں، اس ملک میں بھیجتا، اور ان کے ذریعے سے دین کو باقی رکھتا تھا اور دین کو پھیلایا کرتا تھا، دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا، آج بھی اللہ کے اولیاء زندہ ہیں جو دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ورنہ تو دنیا میں کئی ہزار مذہب کے ماننے والے آئے، دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا، ان کا خاندان، ان کے رشتہ دار اور ان کے ماننے والے مرتے چلے گئے، وہ دین کا نام دنیا سے مٹاتا جو ہے چلا گیا۔ لیکن مذہب اسلام کو 1450 سال یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر جو ہے بچہ اگر چند سال گزر جاتے ہیں، ایک دو پیڑھیاں گزر جاتی ہے، تو بچوں کو اپنے باپ دادا کے نام تک یاد نہیں رہتے کہ ہمارا نسب کیا ہے، ہمارے دادا کون تھے، ہمارے پردادا کون تھے، ہمارے نانا لکڑ نانا کون تھے۔ تو لہٰذا جب ہمارے خاندان جس نے ہمیں دنیا میں لایا، جنہوں نے ہمیں یہ دنیا دکھائی، جنہوں نے ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول دیا، جب ہم ان کے نام ذرا زمانہ گزرنے کے بعد یاد رکھنے کے ہم لائق نہیں ہوتے، تو لہٰذا مذہب اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، لیکن مذہب اسلام کل جیسے زندہ تھا آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی قرآن تر و تازہ ویسے ہی معجزہ بن کر جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سارے دلوں میں اترتا ہوا قرآن اندھیریوں کو دور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ انہی اولیاء اکرام بزرگان دین کے محنتوں کا، ان کی تبلیغوں کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اس دین کو آگے پھیلانا
دین کی باتوں کو آگے بڑھانا، تو لہٰذا یہ اولیاء اکرام کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ جو ہے چلنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آیت میں نازل آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں یہ سچوں کی جماعت یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اولیاء اللہ کو مان لو، انہوں نے جو ہمیں کہا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اولیاء کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اولیاء کو مان لینا اور ان کے عقیدے پر چل جانا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہوا، بلکہ اگر سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب اس وقت پورا ہوگا جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اولیاء نے جو کہا اس پر جب ہم عمل کریں گے تب جا کے یہ ہوگا کہ ہم نے سچوں کا ساتھ پکڑ لیا، ان کا دامن ہم نے پکڑ لیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھی کہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی پہلے دن سے ہی جب دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھا، یعنی شریعت پر چلنا یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی آپ غوث اعظم کا دامن پکڑتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غوث اعظم کو مان لینا یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہوا، بلکہ غوث اعظم نے جیسے شریعت کی پابندی کی ہے، جیسے آپ بچپن سے لے کر مرنے تک جیسے آپ نے روزوں کی پابندی کی ویسے روزے رکھنا یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہوا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر میں ایسا سچ بولا جس کے بدولت 40 ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھنے پر آپ نے مجبوری اختیار کی اور غوث اعظم کے ہاتھ پر جو ہے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا۔ یہ غوث اعظم کی تربیت بتاتی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو سچ کی جو ہے ترغیب دینا چاہیے اور ویسا ہمیں سچ بھی بولنا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ ساری زندگی سچ بولتا ہے، کیونکہ غوث اعظم نے سچ کی ترغیب فرمائی اور آپ نے نہ اپنے مال کے بارے میں فکر کی نہ اپنے جان کے بارے میں کوئی فکر کی۔ جان جاتی ہے تو چلے جائے، مال چلا جاتا ہے چلے جائے، ماں کی برسوں کی محنت اگر ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہر حال میں مجھے سچ بولنا ہے۔ آپ نے سچ بولا اور فرمایا کہ میرے بغل کے نیچے ایک تھیلی ہے جس میں کئی ساری اشرفیاں اور درہم موجود ہیں۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو واقعی میں اس کے اندر وہ ساری اشرفیاں اور وہ دینار و درہم موجود تھے، جس کو دیکھنے کے بعد ان ڈاکوؤں کے آنکھیں جو ہے کھل گئے کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنا سچ بولنے والا ہے۔ تو لہٰذا غوث اعظم نے یہ بتا دیا اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے اور ہمارا مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن ہر حال میں ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر کوئی اپنی سچ پر اگر اپنی زندگی کو قائم کر لیتا ہے تو گویا غوث اعظم سے سچا محبت کرنے والا ہے۔ تو اولیاء کو مان لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ اولیاء کو ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو زندگی اختیار کی ویسی زندگی اختیار کرنا یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ انہوں نے جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان کا کرنا یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور انہوں نے جن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ان باتوں سے بچ کر زندگی گزارنا یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کو اللہ سب کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ثم استقاموا، اس پر قائم رہنا، اس پر جم جانا، اس پر مضبوطی سے اپنے قدموں کو جما لینا، وقت کیسا بھی آ جائے، سامنے موقع کیسے بھی آ جائے، اگر حالات کو دیکھ کر ہم کبھی کلمے والے ہو گئے اور کبھی کافر ہو گئے
تو یہ منافقانہ چال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو اللہ ایسے مانو، اگر جان جاتی ہے تو بھی کلمے کے ساتھ رہنا، اور اگر دولت جاتی ہے تو بھی کلمے کے ساتھ رہنا، جان کو ڈر کر کے زبان سے جیسے چاہے ویسے کلمات بک دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی استقامت پر قائم نہیں رہنا ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر آپ اگر قائم رہ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اوپر فرشتوں کو اتاروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان، جب ایک ایمان والے کے دل میں سچا ایمان آ جاتا ہے اور وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے، چاہے حالات مشکل کے آئے، پریشانی کے آئے، چاہے وہ کیسے ہی کٹھن حالات کیوں نہ آئے، ہر حال میں ہم ثابت قدم رہیں گے۔ جب بندے کا ایمان ایسے ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ آپ نے دیکھا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، کئی موقع پر فرشتے آئے اور ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان ویسا تھا جیسے اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے۔ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، ہم جو ہے دوگلے مسلمان ہیں، حالات کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آتی ہے۔ کاش اگر ہمارا ایمان صحابہ کے جیسا ہوتا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ وہ اپنے فرمان پر برحق ہے۔ اگر اللہ کہے کہ استقامت علی الایمان رہو تو میں فرشتوں کو اتاروں گا، اگر ہم ایمان پر قائم رہے تو ضرور ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جو قائم ہو جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو اتارتا ہے، اور ان کو نہ کوئی دنیا کا خوف ہوگا نہ آخرت کا غم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ایمان پر ڈٹے رہنے والے بندوں کے ایمان کی گواہی اور ان کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک صحابی رسول آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی دوسرے سے اسلام کے بارے میں پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے، یعنی ایک ایسی بات ہمیں بتا دیجئے جس کے بعد ہم کسی دوسرے سے ہرگز نہ پوچھیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، آپ ہمیں ایک بات ایسی بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہ جاؤ۔ یعنی کیا فرمایا؟ ایمان تو لانا پڑے گا، ایمان کے بنا بندہ کچھ بھی نہیں ہے، ایمان لانا یہ کمال نہیں ہے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، آنکھیں کھلی مسلمان ماں باپ کے گود میں ہم لوگ رہے، ہماری آنکھیں کھلی پیدا ہوتے ہی ایک ہمارے کان میں اذان کے کلمات، دوسرے کان میں جو ہے اقامت کے کلمات گنگنائے گئے، ہم ایسے مسلمان ہیں، پیدائشی ہم مسلمان ہیں۔ ہم ذرا بڑا ہونے لگے، ہماری عمر جیسے جیسے بولنے کی ہوئی، ہماری زبانوں پر کلمہ خود بخود آ گیا۔ کیوں؟ گھر میں ماں باپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے بڑا ہونے لگے ہمارے سیرت میں نماز آ گئی، ہماری سیرت میں روزے آ گئے، ہماری سیرت میں دین آ گیا، کیونکہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، دین کا علم عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایمان لانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پیدا ہوتا ہی بندہ دنیا میں مسلمان، جو مسلمانوں کے گھروں میں بچے آتے ہیں وہ مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، تو مسلمان پیدا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر فاستقم، اس پر قائم رہو۔ یہ سارا دین ہے، یعنی اسلام پر ساری زندگی قائم رہ جانا، اس پر عمل کر لینا، یہ مکمل دین اور مکمل مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا زندگی جب تک ہماری سانسیں چلے
اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندگی بھی عطا فرمائے، اگر موت ہی بھی آئے ہمیں تو ایمان کی حالت میں موت آئے، اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ تو حضرات محترم، نبی نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس ایمان پر قائم رہ جانا، یہ تمام کرامتوں سے بڑھ کر کرامت کی بات ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہیں، اگر کوئی بندہ ہواؤں میں اڑ کے دکھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اگر کوئی پانی پر چلتا ہے، کیونکہ یہاں زمین پر چلنا مشکل ہے، آج کے زمانے میں چلنا مشکل ہو گیا، کیونکہ بنا سواری کے، بنا گاڑی کے آج بندہ جو ہے سفر نہیں کر پاتا، چل نہیں پاتا، تو آج زمین پر چلنا مشکل ہے تو پانی پر کون چلے گا؟ یہ اولیاء کی شان ہوتی کہ پانی کے اوپر اپنے قدموں کو جمع کر کے چلے جاتے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ حضرت رابعہ بصری ہواؤں میں نماز پڑھا کرتی تھی، آپ نے دیکھا کہ کئی سارے بزرگان دین آگ میں کود جاتے تو اللہ تعالیٰ آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی فرما دیتا، اگر بیمار بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت ایسے ہوتی کہ اگر وہ مردہ بھی ہو جاتے تو اللہ ان کے جو ہے دلوں میں، ان کے جسموں میں جان پیدا فرماتا تھا۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں جو جتنی بڑی کرامت دکھاتا ہے ہم اسے اتنا بڑا ولی مانتے ہیں، ہم اسے اتنا بڑا ولی مانتے ہیں۔ کیا اصل کرامت یہی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اصل کرامت کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا بتائیے کہ کرامت کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس ایمان پر جو مرتے دم تک قائم رہ گیا وہ اصل کرامت ہے۔ ایمان پر قائم رہ جانا یہ اصل کرامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ہمیں دی ہیں، یعنی جن باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، جسے قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اللہ کے رسول جن باتوں کے کرنے کا حکم دے ان کو کرو، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول منع فرمائے اور ان سے بچ جاؤ، یعنی اللہ کے رسول نے زنا ہمارے لیے حرام فرمایا، زنا سے بچے رہو، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ سے منع فرمایا، جھوٹ سے بچے رہو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کی ترغیب دی، روزے کی ترغیب دی، کلمے کی ترغیب دی، توبہ کی ترغیب دی، استغفار کی ترغیب آپ نے دی، اور حج کی ترغیب دی، زکوٰۃ کی ترغیب دی، اور استقامت علی الایمان کی ترغیب دی۔ ان باتوں پر اگر تم قائم رہے، اور رسول اللہ نے جن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا اگر ان پر قائم رہ گئے تو یہ اصل ایمان ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کیا کرامت دکھانے والے ہی اولیاء ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی، ان کا مقام کیا ہے؟ اولیاء فرماتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل امین کا مقام تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام ہے، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام جو طائر سدرہ جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام نورانی مخلوق کے سردار، ان کا جو فرشتوں میں مقام ہے، کروڑوں فرشتوں میں، وہی مقام اولیاء میں حضرت جنید بغدادی کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کون ہیں؟ آئیے میں آپ کو حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن پانی کے اوپر چل رہے تھے۔ پانی پر چلنا یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ تو یہ شخص وہاں پر کھڑا یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے کامل ولی ہیں کہ پانی پر ایسے چل رہے ہیں جیسے ہم لوگ زمین پر چلتے ہیں۔ تو دیکھا حضرت جنید بغدادی کو صدائیں لگائی کہ اے اللہ تعالیٰ کے ولی میری مدد فرمائیے۔ فرمایا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے بہت جلدی اس دریا سے پار کرنا ہے، مجھے اس طرف کے کنارے میں جانا ہے، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا چاروں طرف، نگاہ دوڑائی کہ کوئی نہ کشتی ہے، نہ کوئی ایسا راستہ ہے
جس کے ذریعے سے دریا پار کرایا جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا تم میرا ہاتھ پکڑ لو، میرا ہاتھ پکڑ لو، اور فرمایا کہ تم جب تک دریا پار نہ کر دینا یا جنید کی صدائیں لگانا۔ کیا کہنا؟ میرا نام تم اپنے زبان پر پکارتے رہنا، میرے زبان کی تسبیح پڑھتے رہنا، اس طرح سے تم دریا پار کر لو گے۔ حضرت جنید بغدادی کا وہ ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ اس نے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بڑا سنا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑے ولی حضرت جنید بغدادی ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عمر کے ولی ہیں۔ آپ سے پہلے 250 سال غوث اعظم کے جو ہے دنیا میں آنے سے بھی 250 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کا وہ ہاتھ پکڑ لیا اور یا جنید کی صدائیں لگاتا رہا۔ دریا پر چلتے رہے، جیسے جیسے بیچ دریا میں پہنچے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے بہکایا کہ حضرت جنید بغدادی خود ولی ہیں، ان کی زبان پر یا اللہ کی صدائیں ہیں، لیکن وہ تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یا جنید کہتے رہنا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دریا کو دیکھا، بیچ دریا میں ہوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، کیوں نہ میں اللہ کی صدائیں پکارتا رہوں، کیونکہ جنید سے بڑا اللہ ہے، جنید سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت جنید کو بھی پیدا فرمایا۔ تو حضرت جنید کے ذکر کو چھوڑ کر جب یا اللہ وہ بندہ پکارنے لگا تو فوراً دریا میں ڈوبنے لگا، دریا میں غرق ہونے لگا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ لیا اور فرمایا ارے نادان، تو ابھی نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا جو مقام ہے، اولیاء میں میرا اتنا ہی بلند و بالا مقام ہے۔ تو ابھی جنید بغدادی کے قدموں تک نہیں پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے۔ پہلے جنید کا مقام تو جان لے کہ جنید بغدادی کون ہیں، ان کی ولایت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا جب یہ مقام و مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا پہلے جنید بغدادی کو پہچان لینا کہ جنید بغدادی کیا ہے، جنید بغدادی کی شان کیا ہے، پہلے یہ جان لے۔ جب جنید بغدادی تجھے سمجھ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے دریا پار کرا دی، وہی جنید بغدادی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ہر نگر جاتا، گلی جاتا، شہر جاتا، کیوں؟ تاکہ ایک اچھے ولی کی تلاش کرتا تھا۔ جب مجھے اچھے ولی مل جائیں جو کرامت دکھائے، ہواؤں میں اڑے، مردے کو زندہ کرے، پانی پر چل کے دکھائے، اور مردہ پرندوں میں جان پیدا کر دے، ویسے ولی کی اس بندے کو تلاش تھی۔ ہر جگہ جاتا، شہر اس نے سفر کیا، گلی کا اس نے سفر کیا، اور ہر جگہ اس نے یہ ڈھونڈا کہ مجھے ایک سچے ولی کی تلاش ہے جو سب سے بڑا کرامتی ہو، جو جتنا زیادہ کرامت دکھائے میں اسے اتنا بڑا ولی مانتا ہوں، مجھے ایسے ولی کی تلاش ہے۔ جب وہ ولی مجھے مل جائیں گے تو میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، میں ان کے ہاتھ پر اپنی زندگی کو بیچ ڈالوں گا۔ تو ایسے ولی کو تلاشتا ہوا وہ بندہ نگر گلی شہر ڈھونڈتا رہا۔ جب زندگی کا بڑا عرصہ گزر گیا، کوئی شخص اسے اس زمانے میں ایسا نہ ملا، تو جب حضرت جنید بغدادی کے شہر میں آیا تو ہر کوئی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چرچے گنگنانے لگا۔ تو پتہ چلا، آنکھیں کھل گئی کہ اللہ نے مجھے صحیح ولی کے شہر میں بھیج دیا، کیوں نہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچوں اور ان سے مصافحہ کروں اور ان کے دربار میں جا کر کے ان کی کرامتوں کو دیکھوں اور میں ان کا مرید بن جاؤں۔ اسی غرض سے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور رہنے لگا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اس نے 1 سال دیکھا، کوئی کرامت نہ دکھی، 2 سال اس نے دیکھی، کوئی کرامت نہ دکھی، 3 سال اس نے گزار دیے، کوئی کرامت دیکھنے کو نہ ملی، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، زندگی کا بڑا عرصہ اس نے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں خدمت کرتا گزار دیا۔ جب دیکھا 10 سے 12 سال ہو گئے،
یہاں کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو جانے لگا، جب نکل کے وہاں سے اٹھ کر کے جب وہ جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تو اپنی مرضی سے آیا تھا اور میرے پاس رہنے لگا، میری خدمت بھی کرتا، تو میرے باتوں پر عمل بھی کرتا، تو آیا اپنی مرضی سے، میں نے تجھے آنے کا مقصد تجھ سے نہیں پوچھا، اب تو جا رہا ہے، اتنے سال تجھے یہاں آئے ہوئے ہو گئے، میں صرف اتنی بات تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو مقصد لے کر آیا تھا کیا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا؟ میرے پاس آنے کے بعد جو تیرا مقصد تھا، جس نیت کے ساتھ تو آیا تھا، کیا وہ مقصد تجھے مل گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے ولی کی تلاش میں نکلا تھا جو ایک سچا ولی ہو، جو کرامت دکھانے والا ہو، ہواؤں میں اڑنے والا ہو، پانی پر چلنے والا ہو۔ میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی کہ آپ ایسی ایسی کرامتیں دکھاتے ہیں، ایسی شان آپ کی ہے، ایسی عظمت آپ کی ہے، اور ایسی رفعت اور بلندی آپ کی ہے۔ آپ کی کرامتوں کا میں جو ہے بہت بڑا دیوانہ ہو گیا، جب میں لوگوں کی زبانوں سے سنا تو اسی کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، آپ کوئی کرامت کر کے دکھائیں، جب آپ سے کوئی کرامت ہو جائے گی تو میں فوراً آپ کا مرید اور آپ کا دیوانہ بن جاؤں گا۔ اسی غرض سے میں آیا تھا، لیکن 12 یا 10 سال تک میں آپ کی خدمت پر خدمت کرتا رہا، اپنی زندگی کا بڑا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں لگا دی، لیکن مجھے کوئی کرامت نہ ملی، نہ آپ ہواؤں میں اڑتے ہیں، نہ پانی پر چلتے ہیں، نہ مردہ زندہ کرتے ہیں، نہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، نہ بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں، کوئی کرامت مجھے دیکھنے کو نہ ملی۔ میں نے زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزار دیا، جب میرا مقصد پورا نہیں ہوا تو میں اب دوسرے ولی کی تلاش میں جا رہا ہوں، اسی لیے میں آپ کا دربار چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جانے والے کو بلایا، روک لیا اور پوچھا کہ واقعی میں مجھے ہواؤں میں اڑتا تم نے نہیں دیکھا، پانی پر چلتا تم نے نہیں دیکھا، مردہ زندہ کرتا تم نے مجھے نہیں دیکھا، اور جو ہے بیماروں کو شفا دیتا تم نے مجھے نہیں دیکھا، بے اولادوں کو اولاد دیتا تم نے مجھے ہرگز نہیں دیکھا۔ بتاؤ تو صحیح، 10 سے 12 سال تک تم میری خدمت کرتے رہے، ایک وقت بھی ایک دن بھی میں نے کوئی نماز چھوڑی ہو تو مجھے یہ بتا دو۔ کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی نے؟ 10-12 سال میں نے ایک دن بھی اگر فجر کی نماز نہ پڑھی مجھے بتا دینا، ظہر کی نماز نہ پڑھی مجھے بتا دینا، عصر کی نماز نہ پڑھی مجھے بتا دینا، مغرب نہ پڑھی مجھے بتا دینا، عشاء نہ پڑھی مجھے بتا دینا، جمعہ نہ پڑھی مجھے بتا دینا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے بظاہر کرامتیں آپ سے نہیں دیکھی، لیکن 10-12 سال کی زندگی میں نے یہ ضرور سیکھ لیا ہے کہ آپ کیسے نمازی ہیں، مجھے پتا چل گیا۔ آپ نے ایک وقت بھی نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آپ سے تہجد تک قضا نہ ہوئی، آپ نفل کے بھی پابند ہیں۔ زندگی میں نے آپ کی خدمت میں 10 سال کی زندگی، 12 سال کی زندگی گزاری، لیکن میں نے کبھی کسی کو تکلیف دیتا ہوا نہیں دیکھا، گالی دیتا ہوا نہیں دیکھا، کسی کا حق کھاتا ہوا نہیں دیکھا، حرام کمائی کماتا ہوا نہیں دیکھا، اور جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا، بروں کی صحبت کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ جب سے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میں نے آپ کو نماز پڑھتا پایا ہے، نفل پڑھتا پایا ہے، قرآن پڑھتا پایا ہے، رات رات جگ کر کے عبادت کرتا ہوا میں نے آپ کو پایا ہے۔ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا عبادت میں دیکھا، جب بھی میں نے آپ کو دیکھا سنت مصطفیٰ کو اپناتا ہوا دیکھا ہے، میں نے جب آپ کو دیکھا ہے ہمیشہ شریعت کا پابند دیکھا ہے۔ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں اصل کرامت یہ نہیں ہے کہ ہواؤں میں اڑ جانا، یہ اصل کرامت نہیں ہے، پانی پر چل جانا یہ اصل کرامت نہیں ہے، اور جو ہے مردے کو زندہ کرنا یہ اصل کرامت نہیں ہے۔ اصل کرامت تو جھوٹ سے بچنا ہے، اصل کرامت تو مصطفیٰ کی شریعت پر قائم رہنا ہے۔ جو 5 گانا نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ اصلی کرامتوں کا حامل ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی جن کا اتنا بڑا مقام ہے، تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا جو مقام وہ جنید بغدادی کا مقام اولیاء میں ہے، تو حضرت جنید بغدادی جو اتنے عالی شان مرتبت والے ولی ہیں وہ فرماتے ہیں اصل کرامت
جو ہے شریعت پر قائم رہنا اور شریعت پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان و دولت اور مال، اپنی زندگی، اپنی اولادوں کو قربان کر دینا، یہ اصل کرامت ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، آج جو جتنا بڑا کرامتی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ولی ہے۔ یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جادوگر بھی اپنا تماشا دکھاتے ہیں، یہ سفل علم کرنے والے بھی اپنا تماشا دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سیدنا سرکار عطائے رسول ہند الولی سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان واقعی میں ولی کامل تھے۔ ایسے ولی کامل آئے تھے تنے تنہا جو ہے سرزمین مدینہ سے، لیکن جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے آپ نے ایسی چنگاری ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرمائی کہ آج ہندوستان کے کسی بھی کونے کونے میں چلے جاؤ غریب نواز کے ماننے والے نظر آتے ہیں۔ غریب نواز کا یہ دین ہے کہ کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں۔ ہر بستی، ہر نگر، ہر علاقہ ایسا ہے جہاں پر مسجدیں آباد ہیں، یہ غریب نواز کی تبلیغ کا نتیجہ ہے، یہ ان کی کرامتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ غریب نواز کون ہیں؟ جو عطائے رسول ہیں، مدینے سے آئے تھے، تنے تنہا آئے تھے، لیکن ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں دلوں میں آپ نے اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی چنگاری کو جس نے لگایا اس ہستی کا نام عطائے رسول ہند الولی غریب نواز ہے۔ تو حضرات محترم، غریب نواز اتنے بڑے کرامت کے حامل تھے کہ اگر کٹورا دے کر کے اور مرید کو بھیج کر کے یہ کہے چلو تمہیں خواجہ بلا رہے ہیں، تو اتنا بڑا انا ساگر ایک جھٹکے میں سارا پانی لے کر کے جب کٹورے میں سما سکتا ہے، اتنی بڑی کرامتوں کو دکھانے والے حضرت سیدنا سرکار غریب نواز ہیں، تو ان کے سامنے کھڑا ہونے والا جو جادوگر ہے یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، اژدہے بھیجتا تھا، سانپ بناتا تھا اور ہواؤں میں اڑتا، اور جو ہے کئی سارے جادو اس نے دکھائے۔ کیا غریب نواز کے سامنے جو جادوگر کھڑا تھا کیا وہ بھی ولی تھا؟ ہر کمال دکھانے والا ولی نہیں ہوتا، ہر دور سے چمکنے والا سونا نہیں ہوتا، تو اس طرح ہر جو ہے کمال کی چیز دکھانے والا ولی نہیں ہوتا ہے۔ تو جادوگر بھی ہوتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل کرامت یہ ہے ایمان پر، دین پر، استقامت پر جو قائم ہو جاتا ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی جادو بھی کر دیتا ہے تو سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ غریب نواز کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بھاری بھاری جادویں دکھائے، ایسا جادو دکھایا کہ اگر کوئی معمولی ہوتا تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ ہواؤں میں اڑتا تھا وہ جادوگر، جو جے پال تھا وہ ہواؤں میں اڑتا تھا۔ ایسا وہ کرامتی جو ہے جادوگر، جادو دکھانے والا شخص تھا۔ تو معلوم ہوا، پتہ کیا چلا کہ ہر ایک کے پاس جا کر کے ہمیں اپنا ایمان نہیں بیچنا ہے۔ جادو دکھانے والا یہ ولی نہیں ہوتا۔ کرامت کو دیکھو، ضرور دیکھو، کرامت ہمیں ضرور دیکھنا ہے۔ کرامت کے ساتھ ساتھ وہ ایمان پر قائم ہے کہ نہیں، شریعت پر قائم ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے والا کتنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، کوئی بھی ولی دنیا میں آتے ہی ولی نہیں بن جاتا۔ پڑھو غوث اعظم کی سیرت کھولو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کھولو، پڑھو، پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ضرور ہوتا تھا، لیکن یہ مقام پانے کے لیے، اس ولایت کے مرتبے کو پہنچنے کے لیے کتنی مشکلیں اور کتنا زندگی کا لمبا عرصہ آپ نے گزار دیا، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ سیرت کھولو غوث اعظم کی، پتہ چلے گا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ معمولی بات تھوڑی ہے۔ ہمارے سے 5 گانا نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بہکانے والا شیطان وہ کھلا نہیں رہتا، ویسے مہینے میں جب ہم رمضان کے ویسے مہینے میں، جس مہینے میں بہکانے والا شیطان بھی قید خانے میں ہے، جب ایسے مہینے میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، نماز چھوڑ سکتے ہیں، جب رمضان کے مہینے کے مکمل 30 دنوں میں جب ہمارے سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی، تو ہم سال کے اور زندگی کے اتنے مہینوں میں ہم نماز کے پابند کیسے ہو جائیں گے؟ تو پتہ چلا اصل کرامتی وہی ہوتا ہے جو شریعت پر قائم رہتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی
وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ کئی دن تو ایسے جنگلات میں آپ نے گزارے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، پتے کھا کر کے گزارا کرتے۔ کھولو سیرت غوث اعظم پڑھو، پتہ چلتا ایک دن دو دن نہیں، 4 سال 5 سال تک آپ نے پانی میں گزارا، پتے کھا کر کے گزارے۔ ایسا مقام جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، صبر میں ڈالتا ہے، جب ہر لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائشوں میں پورا نکھر جاتا ہے تو اللہ انہیں ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر زمین میں ٹھوکر بھی مارتے ہیں اللہ ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ یہ ولایتیں اور یہ کرامتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ ہم سونے کو کیا کرتے ہیں، اگر کوئی لا کر کے دے سنار کو تو ہر چمکنے والی چیز کو اٹھا کر کے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سونا ہے، وہ اسے پہلے پرکھتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ جب ہر لحاظ سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی میں سونا ہے تب جا کر کے اسے لیتا ہے، اس کی مول لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ولایت عطا کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو ایسے ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، گھر سے بھی نکالتا ہے، جنگلوں میں لاتا ہے، پتے کھلاتا ہے، پانی پر کئی سال تک گزارا کراتا ہے۔ آج تنے تنہا اگر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں جو راستہ ہے چلنے پھرنے کا جو ہے قدم قدم پر لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، اگر ایسے راستوں میں رات کے وقت میں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ایسے جہاں دور دور تک نظر دوڑاؤ تو کوئی مدد کے لیے آتا نہیں ہے، ایسے جنگلات میں اللہ کے اولیاء جاتے تھے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا ان کا انداز ہے جب اسے دیکھتا ہے تو اللہ انہیں مقام ولایت عطا فرماتا ہے اور ایسا مقام عطا فرماتا ہے، ادھر زبان سے جملے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر وہ کرامتوں کے جو ہے ظہور سے ان باتوں کو کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر بارش کے لیے دعا مانگو تو ادھر پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرامتیں ایسے ہی نہیں عطا کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جو ہے کیا کیا کر سکتا ہے۔ جب اس کا مقام اس جو ہے شان پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ بن گیا ہے تو اللہ اسے چن لیتا ہے سارے بندوں میں اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ خود ڈالتا ہے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ محبتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اولیاء اللہ کو اتنی عظمتوں کے ساتھ چاہنے والے بن گئے۔ آج ہم اولیاء کو ایسے ہی نہیں چاہتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طرف ہمارے دلوں کو مائل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جس طرح ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا اسی حساب سے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کو آگے بڑھانے کا کام اولیاء کر رہے ہیں اس کام میں ہمیں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دین کی بقا کے لیے ہمیں محنت اور کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں آپ لوگوں تک بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بعض دفعہ کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے عمر کے ہیں لیکن اتنی زندگی ان لوگوں نے گزار دی، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ ایک نمازی کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، ایک نمازی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ نماز کیسی عبادت ہے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے، فوراً جھٹ سے اٹھ کے ہم جو ہے اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اسے 70 گز زمین میں جو ہے گھسا دیا جائے، 70 گز زمین میں اسے اگر گھسا دیا جائے تو وہ گھسنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی وہ اس عذاب کو تو جھیل سکتا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو جہنم میں عذاب دیا جانے والا ہے اسے سہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
تو اتنا بدترین اور دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے واسطے ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا بھی ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو منا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خدا کی عبادت میں ہے، تو کم سے کم اس کی عبادت کا لحاظ کرو اور ایک نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بچو۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے وقت میں نے یہ دیکھا، اس لیے میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، جب ہمیں جانا ہی ہے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن 1-2 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، لیکن اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہے رکوع بھی کر لیتے ہیں اور سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ جو بھی عمل ہمیں کرنا ہے وہ امام کے بعد کرنا ہے۔ پہلے امام رکوع میں جائے گا، اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جسے ہم نے کہا کہ پیچھے اس امام کے، ہم اس امام کی اقتداء میں ہیں، تو لہٰذا جس کی ہم اقتداء کر رہے ہیں پورے طور سے اس کی اقتداء کرو۔ اگر ذرہ برابر بھی تمہاری چوک ہو گئی کہ تم نے امام سے پہلے اپنے سجدے میں جانے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے اگر سر بھی آگے کر لیا تو تم نماز سے فارغ ہو گئے، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ جب ہمیں نماز کو آنا ہے، اتنا وقت نکالتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، وقت سے پہلے بھی آتے ہیں، جب ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے تو ہم کیوں جلد بازی کر لیتے ہیں، جو ہماری نمازوں کو ہم خود ضائع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے واسطے امام جب سجدے میں جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے، امام جب رکوع میں جاتا ہے اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، بعض دفعہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہاں امام قرات کرتا ہے، پیچھے ہم بھی قرات کرتے ہیں، پیچھے ہم بھی قرات کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک میں ہمیں خاموش رہ کر کے سننا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے کھڑے ہو کر سنتے رہو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے امام اعظم نے فرمایا، امام قرات کرے گا تو تم خاموشی سے سنو، تو کیونکہ قرآن کا اعجاز یہ ہے، جو پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اللہ سننے والے کو بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جو ثواب مل رہا ہے، اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا تو آپ لوگوں کو بھی وہی ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے امام کے پیچھے قرات ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔ اللہ شیطان